ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بہت کچھ پیدا کیا، پہاڑ، دریا، نہریں، چوپائے، پرندے، فصلیں، طرح طرح کے پھل۔ انسان میں اسپیشل چیز کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنایا اور فرشتوں پر ڈسکلوز کیا، فرشتوں نے اس پر سوال اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے وہ پتا ہے جو تمہیں پتا نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، اس کے فرمان کو تو ہم اون کریں گے بحیثیت مسلمان، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، ربا مجھے ذرا دکھا تو صحیح کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، تم مانتے نہیں ہو اس کو؟ بلا کیوں نہیں مانتا تو ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ یہ بھی کیا ہے، یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے جو کمزوریاں بنائی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ چلیے انفارمیشن کے لیے نہ صحیح، دل کے اطمینان کے لیے تو بہرحال، تو انفارمیشن تو میں آپ کو زیادہ نہیں دے سکتا، نہ میرے پاس ہے نہ میں دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں دل کے اطمینان کے لیے۔ تو ذرا سوچیں کہ انسان میں کیا اسپیشل چیز ہے۔ فری ول، عقل، جستجو، روح، ول پاور، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ذرا اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ذرا سارٹ آؤٹ کر کے اس کو کلیئرلی سمجھیں کہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ذرا ان کی ایک کلاسیفیکیشن کریں۔ کتنی قسم کی مخلوقات ہیں؟ جمادات، پھر نباتات، اور حیوانات، اور انسان۔ ٹھیک ہے، موٹی موٹی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ یہی بنتی ہے۔ اب ان میں ہم فرق دیکھتے ہیں۔ جمادات کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ جی، جو چیز ساکن ہے، نیوٹن کا جو فرسٹ لا آف موشن ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جو چیز ساکن ہے، چیز سے مراد کیا ہے؟ ڈیڈ آبجیکٹ، فزیکل آبجیکٹ۔ جو چیز ساکن ہے وہ ساکن رہے گی، جو متحرک ہے وہ متحرک رہے گی، جب تک کیا جی؟ جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت اثر انداز نہ ہو۔ An object at rest will remain at rest, and an object in motion will remain in motion until and unless there is an external force acting on it. تو اس میں خاص بات کیا ہوئی؟ No movement without external force۔ ٹھیک ہے جی، ایگریڈ؟ اچھا، اب پودوں میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ پودے گرو کرتے ہیں، پودے گرو کرتے ہیں
اور گروتھ کیا چیز ہے ایز کمپیئر ٹو دس؟ گروتھ کیا چیز ہے جی؟ کیا خاص بات ہوتی ہے گروتھ میں جو اس میں نہیں ہوتی؟ ہاں جی، انٹرنل فورس سے، یعنی وداؤٹ ایکسٹرنل فورس گروتھ میں کیا ہوتا ہے؟ انٹرنلی ایک فورس وہاں کریٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پودا جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے، پھلتا پھولتا، اور ایک اور بھی ساتھ لفظ لگا لیں، پھیلتا ہے۔ اس کی روٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف گرو کر کے پھیلتی ہے اور اس کا تنا جو ہے وہ اوپر کی طرف گرو کر کے پھیلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گروتھ، یعنی میں اس کو بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں، موومنٹ آن دیئر اون۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کیا کہا کہ یہ کیا ہے؟ موومنٹ آن دیئر اون ہے، جبکہ یہاں پر کیا تھا جمادات میں؟ نو موومنٹ وداؤٹ ایکسٹرنل فورس، کہ یعنی یہ اریزر جو ہے وہ یہاں پڑا ہے، وہ یہی رہے گا جب تک ایکسٹرنل فورس سے اس کو میں ادھر نہ لے آؤں۔ ایکسٹرنل فورس کئی طرح کی ہو سکتی ہے، یعنی تیز ہوا آندھی جو ہے اس سے بھی یہ کھڑا ہے تو یوں اڑ سکتا ہے، پھر گریویٹیشنل فورس سے کہ ہم اس پوڈیم کو ٹلٹ کریں اور ٹلٹ کرنے سے اس کی موومنٹ جو ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نیچے گر جائے۔ تو بہرحال ایکسٹرنل فورس ہے، اس میں انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے کہ یہ ایٹ اٹس اون موو کر سکے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا تھا؟ فزیکل آبجیکٹ تھا، جمادات میں سے تھا۔ نباتات کیا کرتے ہیں کہ ان میں گروتھ ہوتا ہے اور گروتھ کی بنیاد پر موومنٹ ہوتی ہے آن دیئر اون۔ اچھا، اب ان میں اور حیوانات میں فرق دیکھیے کیا ہے۔ ان میں گروتھ بھی ہے پلس کیا ہے؟ موومنٹ بھی ہے۔ اچھا، کتنے قسم کی موومنٹ ہے؟ اوپر بھی چڑھتے ہیں، نیچے بھی آتے ہیں، دائیں بھی بڑھتے ہیں اور بائیں بھی بڑھتے ہیں۔ پرندہ جو ہے وہ آپ کو ان آل ڈائریکشنز موو کر کے دکھاتا ہے، وہ اونچا بھی چڑھتا ہے، نیچے بھی آتا ہے، دائیں بھی مڑتا ہے، بائیں بھی مڑتا ہے اور اسٹریٹ آگے بھی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ گائے، بھینس، بکری پیچھے کو بھی قدم بڑھا لیتی ہے، آگے تو کوئی قدم بڑھاتی ہے، دائیں بھی مڑتی ہے، بائیں بھی مڑتی ہے، اوپر بھی منہ اٹھاتی ہے، بیٹھتی بھی ہے، کھڑی بھی ہوتی ہے۔ تو وہی کہ جو گروتھ کی شکل میں ہمیں موومنٹ نظر آئی تھی پودوں میں، اب وہ موومنٹ ہمیں ان ڈفرینٹ ڈائریکشنز اور زیادہ واضح نظر آنی شروع ہوئی، کس میں؟ اینیملز کے اندر۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ ایک پھر پرابلم ہمیں نظر آئی۔ یہاں جو لا آف موشن تھا وہ کیا تھا کہ an object at rest will remain at rest and an object in motion will remain in motion until and unless there is an external force acting on it. یہاں ہم نے کیا دیکھا جانوروں میں کہ جانوروں میں خاص طور پر جو ان کی انسٹنکٹس ہیں، وہ انسٹنکٹس کیا ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے جمادات کو، فزیکل آبجیکٹس کو، یعنی بہترین اسٹڈی کیا ہے نیوٹن نے، یعنی فزیکل آبجیکٹس کا بابا آدم کلاسیکل مکینکس کا کیا ہے؟ نیوٹن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بایولوجی میں، لیونگ انڈیویجولز میں، اینیملز میں سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ ڈارون۔ ڈارون اس نے حیوانات کو کیسے اسٹڈی کیا؟ ڈارون نے کہا کہ اصل میں جانور جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے،
اسٹرگل فار ایگزسٹنس. یعنی جانور کی ساری حرکتوں کا خلاصہ اس نے کیا نکالا؟ اسٹرگل فار ایگزسٹنس. اس کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا. نمبر ایک، جانور جو ہے اس اسٹرگل میں پریزرویشن آف سیلف، نمبر دو پریزرویشن آف اسپیشیز. پریزرویشن آف سیلف سے کیا مراد ہے؟ اپنی بقا کے لیے اسٹرگل کرتا ہے کہ میں زندہ رہوں. اب اس زندگی کے لیے جانور کیا کرتا ہے؟ کھاتا، پیتا اور ریٹیلیٹ کرتا ہے. ریٹیلیٹ کرنا میں غصے کا اظہار کر کے اپنا دفاع کرتا ہے. بلی کو آپ گھیریں گے تو کیا کرے گی؟ آپ پر حملہ کرے گی نا. وہ کیا ہے؟ ریٹیلیشن ہے. اور اپنی اسپیشیز کو، نسل کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے وہ؟ ریپروڈکشن. اب ان کو روب عمل لانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے جذبے رکھے ہیں، انٹرنلی کچھ چیزیں رکھی ہیں، طاقتیں رکھی ہیں. بھوک لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھاتا ہے. پیاس لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ پیتا ہے. اور غصہ آتا ہے، یعنی غصہ کیا ہے؟ اندر سے ایک جذبہ ابھرتا ہے. یعنی سارا ہمارا جو اسٹڈی ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایکسٹرنل اور انٹرنل کے حوالے سے. تو اندر سے بھوک کا جذبہ ابھرتا ہے جس کی بنیاد پر ہم کھاتے ہیں. اندر سے پیاس لگتی ہے تو ہم پانی کی تلاش کرتے ہیں یا کسی پانی پینے کی طرف بڑھتے ہیں. اگر ہمیں فرض کرو پیاس ہی نہ لگے تو ہم تو شاید بھول ہی جائیں کہ پانی ہی پینا ہے. اور بھول جائیں گے جب تو کیا ہوگا؟ ہم پیاسے ہی مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا انتظام کہ ہماری اس بقائے ذات کے لیے بندوبست کیے ہیں کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے اور غصہ آتا ہے. بھوک کے نتیجے میں ہم کھاتے ہیں، پیاس کے نتیجے میں پیتے ہیں اور غصے کے نتیجے میں ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور اپنا دفاع. اور ریپروڈکشن کے لیے اچھا چلو تجربہ بتا رہا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. اچھا چلو مر جانا ہے تو ہماری نسل ہی باقی رہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ سیکس دیا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ جذبات جو ہیں وہ اسٹرگل آف ایگزسٹنس میں انسان کی مدد کرتے ہیں. لیکن ہماری آبزرویشن کیا ہے کہ جب یہ جذبے جاگ جاتے ہیں تو پھر جانور صاحب بھی اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. یعنی جانور کو جب بھوک لگ جائے اور اس کا کھانا ود ان اٹس ریچ ہو تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے. جب جانور کو پیاس لگ جائے تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی میکینزم نہیں ہے. پیاس بھی لگی ہو اور اس کا منہ پانی تک پہنچتا ہو تو اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پینے سے روک سکے. رائٹ؟ یعنی اس کا کوچوان اس کی باگ کھینچ لے اور پانی تک اس کا منہ ہی نہ پہنچنے دے. ورنہ اگر پیاس بھی لگی ہوگی اور پانی ود ان اٹس ریچ ہوگا تو کوڑا صاحب پانی پیے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جب جانور کو غصہ آ جائے اور اس کی انٹرنل اسیسمنٹ یہ ہو
کہ میں ریٹیلیٹ کر کے ریونج لے سکتا ہوں اور اپنا دفاع کر سکتا ہوں، اس کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت، کوئی میکینزم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریٹیلیٹ کرنے سے روک سکے۔ اسی طرح جب کسی جانور کے اندر جنسی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور اس کی میٹ یعنی اس کو اپوزٹ سیکس جو ہے وہ بھی اس کے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، تو اس کے پاس انٹرنلی کوئی میکینزم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو فزیکل کانٹیکٹ سے، سیکس کرنے سے روک سکے۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی ہم نے تینوں کو پہچان لیا کہ جمادات کی نیچر بھی ہم نے پوری طرح سمجھ لی، نباتات کی نیچر بھی ہم نے دیکھ لی، اور حیوانات کی نیچر بھی ہم نے دیکھ لی۔ اچھا، اب نوٹ وردی پوائنٹ کیا ہے؟ ایک مشترک چیز ہمیں مل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں موومنٹ سٹارٹ کرنا اور موومنٹ کو روکنا وداؤٹ ایکسٹرنل فورس ممکن نہیں ہے، اور یہ جو جذبے ہیں حیوانات کے اندر، ان کو کنٹرول کرنا بھی وداؤٹ ایکسٹرنل فورس ممکن نہیں ہے۔ سارے شہری لوگ ہیں، کوئی پنڈ دے بندہ بھی ہے تڑے چ دیہات کا تجربہ ہے نہیں ہے؟ خاص جو مجھ پالیے گتاوا کیتا کدی مجھ نو؟ وٹ از اسپیشل اباؤٹ گتاوا؟ یعنی جب وہ توڑی جو خشک روٹی ہے اس پر وہ گتاوے کی کا سالن ڈھونڈیلا جاتا ہے نا، تو بھینس کی روز یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں رکھا کھا لوں۔ یعنی سال ہا سال کا تجربہ بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا کہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ نہیں میرے مالک نے میں نے کھان تو دینا نہیں، میں نہ ہی منہ مارا۔ یعنی انہیں منہ ماری کرنی یہ الفاظ جو بنے ہوئے نا ہمارے، یعنی یہ اس کا کوئی نہ کوئی اوریجن ہے۔ یعنی بھینس نے منہ ماری کرنی ہے، کیوں؟ اس کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اور اس کا لذیذ کھانا گتاوا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا لذیذ کھانا ہے، اور وہ توڑی، وہ روکھی توڑی نہیں کھائی جا سکتی، یاد رکھیں۔ یعنی توڑی تو ہم فراڈ کرتے ہیں جانور کے ساتھ کہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے، اس لیے کہ اتنا بڑا پیٹ ہے اس کا، گتاوے سے تو بھرا نہیں جا سکتا، وہ صبح بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے، تو ہم اس کا پیٹ بھرنے کے لیے توڑی کھلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اصل خوراک جو ہے وہ ایک بالٹی ہوتی ہے، اور توڑی جو ہے وہ پوری کھرلی ہوتی ہے۔ اسے بھی پتا ہے کہ یہ روکھا مال ہے اور وہ اصل چیز ہے، لہذا وہ بھینس روز کوشش کرتی ہے۔ پھر آپ ایکسٹرنل فورس سے روکتے ہیں، جنہوں نے یہ تجربہ کیا ہوا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ یار تھپڑ مارنا پہنتا انہوں، یا سوٹی نال رکھ کے نال گتاوا چھوڑ مار، پھر مارو، پھر تھوڑا مس کرو، پھر تھوڑا جہا لا لو۔ یہ بہت ہی تیز ہوئے مجھ یا گاں، پھر کی کرنا پہنتا ہے؟ انہوں پرلے کلے تے بن کے پھر گتاوا مکس کر کے پھر انہوں تھلے آنا ہوتا ہے، ورنہ انہیں تو گتاوا نہیں مکس کر دینا، روکھا کھا کو جانا۔ کیوں کھا جانا ہے اس نے؟ اس کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے۔ ہاں، آپ ایکسٹرنل فورس سے روکیں گے۔ اسی طرح جب یہ جنسی جذبہ بھی بیدار ہو جائے اور میٹ بھی ود ان کانٹیکٹ ہو، تو پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہے گا۔ جانور جو ہے وہ لازمن وہ پبلکلی بھی سیکس کرنا جو ہے وہ اس سے روک نہیں سکے گا، حالانکہ یہ وہ شرم و حیا جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ جذبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی رکھا ہوا۔ تو یہ جذبات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھے ہیں وہ اس وقت تک جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے جب تک وہ جذبہ ابھرے نہ۔ مثلا جانور کو فار ون ریزن اور another بھوک لگی نہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے بھوک نہ لگنے کی؟ کہ وہ پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا، یا اس کی طبیعت خراب ہے، طبیعت خراب ہونے سے بھوک مر جاتی ہے۔ یعنی وہ جذبات جو ہیں وہ اگر واقعتاً موجود بھی ہوں اور ان کو پورا کرنے کا سامان بھی خارج میں موجود ہو، تب وہ ان جذبات پر قابو نہیں رکھتا، ان کو ایکسپریس کرنے پر مجبور ہے۔ اس میں صرف اور صرف جو مختلف چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کائنات میں، وہ کون ہے؟ وہ انسان۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين